آئیے امر بالمعروف کو زندہ کریں. اگر امر بالمعروف زندہ ہے تو امام حسین ہم سے راضی ہیں. اور یاد رکھیے ہم شیعہ سنی سب امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں نہیں امام مہدی آ رہے ہیں؟ اب تو سنی حضرات بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ظلم بڑھ گیا ہے، فتنے بڑھ گئے ہیں، تباہی بڑھ گئی ہے، قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے، امام مہدی کو اے خدا جلدی بھیج. شیعہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. کیوں نہیں امام کا ظہور ہو رہا؟ کون اس میں قصوروار ہے؟ عزیزو، وہ 3 نبیوں کی مثال آپ نے سنی. جب ایک گاؤں میں سورہ یاسین نے کہا اللہ نے 3 نبی بھیجے، ظالموں نے تینوں کو شہید کر دیا. پھر اللہ نے اس گاؤں والوں کو 4تھا نبی نہیں دیا. آپ کہیں گے قتل کرنے والوں کا قصور ہے، جنہوں نے قتل نہیں کیا ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا بھی قصور ہے، وہ خاموش رہے. نبی پہ ظلم ہوتا رہا، امر بالمعروف کرنے والے پر ظلم ہوتا رہا، وہ بزدل رہے، ڈرپوک رہے، جاہل رہے، انہوں نے بھی ظلم کا ساتھ دیا. اب اللہ نے کہا نعمت سے محروم ہو جاؤ. اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، اگر ایک آنکھ ہم نکالیں تو اللہ تیسری آنکھ نہیں دے گا. ہم نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، کفر کیا. انہوں نے 3 نعمتوں کا، اللہ کی عظیم شان نعمتوں کا کفر کیا. اب 4تھا نبی نہیں ملا. اسی طرح سے دیکھیے پروردگار عالم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا امام عطا کیا، ظالموں نے شہید کر دیا. پھر خدا نے امام حسن جیسا عظیم الشان امام عطا کیا، ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا. پھر خدا نے امام حسین عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جیسا امام دیا، لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا. عوام کہاں تھی؟ لوگ کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ چپ تھے، خاموش تھے. کیا نہیں پتا تھا یہ جنت کے جوانوں کا سردار؟ کیا نہیں پتا تھا یہ وہ ہے کہ کھیلتے ہوئے نماز کی حالت میں بھی رسول خدا کے پیٹھ پر آ جائے تو حکم خدا ہے میرے نبی سجدہ طولانی کر دو مگر میرے حسین کو پیٹھ سے نہ اتارو. کیا نہیں سنا تھا؟ سنا تھا، مگر لوگ ڈرپوک تھے، بزدل تھے، خاموش رہے، ظلم کے خلاف نہیں اٹھے. پھر خدا نے امام زین العابدین جیسا نورانی امام دیا، وہ قید میں رہے، لوگ دیکھتے رہے، سال بھر سادات قید میں رہے مگر لوگ نہیں اٹھے. پھر امام محمد باقر علیہ السلام جیسا امام دیا، لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا، لوگ ظلم کے خلاف نہیں اٹھے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا امام دیا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا، لوگ نہیں اٹھے، ڈرتے رہے، چپ رہے. پھر امام موسیٰ کاظم جیسا فرزند عظیم الشان پیغمبر کا خدا نے ہمیں امام دیا، وہ 14 سال زندان میں رہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ظلم دیکھتے رہے مگر ہمت نہیں تھی کہ ان سلاخوں کو توڑ کر اپنے امام کو آزاد کر دیں. اللہ اکبر، جن کے جسم سے نور نکل رہا ہے، جو معجزے پہ معجزہ دکھا رہے ہیں، مگر لوگ چپ رہے، خاموش رہے، ڈرپوک رہے. پھر امام علی رضا علیہ السلام جیسا امام اللہ نے دیا مگر پھر بھی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا. پھر امام محمد تقی علیہ السلام جیسا امام دیا، انہیں بھی ظالموں نے زہر دے دیا. پھر امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری جیسا امام دیا، لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا. کہاں تھی عوام؟ کہاں تھا مجمع؟ کہاں تھے مسلمان؟ کہاں تھے مومن؟ کیوں نہیں اٹھے 11 اماموں کی حفاظت کے لیے؟ عزیزو، یہ بزدلی کا نتیجہ تھا، یہ نعمت سے ناشکری کا نتیجہ تھا کہ اب آخری نعمت کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ دیا کہ جب تک لوگوں میں صلاحیت نہ پیدا ہو کہ وہ امامت کی معرفت حاصل کریں اور امام کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، تب تک امام کی نعمت سے امت محروم رہے گی. تب تک فرزند زہرا و فرزند رسول خدا کی نعمت سے امت محروم رہے گی. عزیزو، آج یہی وجہ ہے. آئیے اگر دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کردار کو امر بالمعروف کو زندہ کریں. اگر گھر میں ہے تو امر بالمعروف کو زندہ کریں. دیکھیں کیا حرام ہے، کیا منکر ہے. بہن بھائی پیار سے، محبت سے، دشمنی میں امر بالمعروف نہیں ہوتا. ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے دشمن ہیں. انبیاء ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ہم دوست ہیں.
مگر وہ شیطان کے وسوسوں میں سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. پھر امام بارگاہ میں امر بالمعروف کریں، پھر محلے میں امر بالمعروف کریں. یقین جانیے اگر امر بالمعروف زندہ ہو جائے تو امام کے آنے میں دیر نہیں لگتی. پھر یقیناً آپ نے عمل سے امام حسین کی آواز حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرے مشن میں میری مدد کرے، آپ نے اس پہ لبیک کہا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب بی بی زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، آئے دعا کریں کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھے. جب بی بی زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا کیا فریاد کی، او میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، اے نبی کا نواسا زہرا کا لال اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اے زینب کی مظلومیت کے صدقے میں میرے اللہ جم سب کے گناہوں بخش یا مجیب دعوت مضطرین، اے مضطروں پریشان کی دعا سننے والے میرے اللہ. آئے جو بھی پریشان ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، او میرے اللہ زینب کی پریشانیوں کے صدقے میرے اللہ آج ہر پریشان کی پریشانی دور کر دے. یا مجیب دعوت المضطرین، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، آج ہم گناہگاروں کی فریاد سن لے. اے عزیزو پہلی فریاد کیا کریں، اے خدا آج کے دن ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے کربلا میں تو نے حر کو پاک کیا. آمین آمین. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار. عزیزو خدا بڑا بخشنے والا، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو جس وقت ہم گناہ کر رہے تھے اسی وقت عذاب نازل ہوتا، ہم مر جاتے، ہم جہنم میں چلے جاتے. یہ زندگی اور مجلس میں آنا دلیل ہے خدا آپ کو بخشنا چاہتا. خدا بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا.
خدا نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اس لیے خدا نے رمضان خلق کیا، اے میرے گنہگار بندو آ جاؤ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں کو میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ نہیں آیا کوئی بندہ، پورا مہینہ نہیں آیا۔ خدا فرماتا شب قدر آ جا میرے بندے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں۔ بندہ نالائق نہیں آئے، خدا محرم میں بلاتا ہے آ جا، یہ حسین کا مہینہ جیسے میں نے حر کو بخشا تھا حسین کے صدقے میں تجھے بھی بخش دوں گا۔